جناب آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں تول کے بول، اس کا ٹاپک بڑا ہی منفرد ہے. اس کی وضاحت آپ لوگ ان تینوں کو سننے کے بعد ضرور کیجیے گا. تائید ستمگر ہے چپ رہ کے ستم سہنا. اور آج جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ایک ایک کر کے میں انہیں بلا بھی لیتا ہوں. محمد بن فیصل جامعۃ الانور سے جو ہے ان کا تعلق ہے. جامعۃ الانور ہے، جامعۃ الانوار ہے، انوار ہے نا، جامعۃ الانوار سے ان کا تعلق ہے. آئیے محمد بن فیصل صاحب، ٹاپک آپ نے سن لیا. 2.5 منٹ بعد ایک وارننگ بزر بجے گا. سلمان بھائی میری گزارش ہے بجا دیجئے گا، اور اس کے 30 سیکنڈ میں آپ کے بعد آپ کو ملیں گے. اس کے بعد 30 سیکنڈ اس میں آپ کو مکمل کرنی ہے اپنی تقریر. تیار ہیں آپ؟ بسم اللہ کیجیے. دین ابراہیمی کے پیروکار آتش نمرود سے خوف کھا کر تقیہ کرنے کے بجائے آگ کو انداز گلستاں پیدا کرنے پر مجبور کرتے ہیں صدر علی وقار. حسینی اقدار اور موسوی کردار کے مالک یہ لوگ جب سرزمین خراسان پر ادخلوا فی السلم کافہ کا مظہر بنتے ہیں تو فرعون وقت ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہے. فرعون وقت دنیا بھر کے جدید ترین جنگی ہتھیاروں کا استعمال ان پر صرف اس لیے کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو پناہ دی ہوتی ہے. مگر جناب والا جبر و استبداد کو فتح مبین کی نوید سننے والے کہاں خاطر میں لاتے ہیں. یہ سنت رسول چہروں اور سروں پر سجائے رکھنے والے لوگ نصر من اللہ و فتح قریب کے وعدے کی حقانیت دنیا پر آشکارا کرتے ہیں. تائید ستمگر کر کے چپ نہیں رہا کرتے کہ تو پرندے مار دے سرو سنوبر مار دے، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے، اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے، جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے. ظلم پر خاموشی افزائش ظلم کا پیش خیمہ بنتی ہے جناب والا. کربلا کے میدان میں حسین ابن علی شہید تو ہو جاتے ہیں لیکن تائید ستمگر کر کے چپ نہیں رہتے. خلق قرآن کے مسئلے پر امام احمد بن حنبل مامون الرشید کی مخالفت کر کے قید و بند کی صعوبتیں تو برداشت کرتے ہیں لیکن تائید ستمگر کر کے چپ نہیں رہتے. مغلیہ سلطنت کے سقوط سے 1947 تک مسلح جد و جہد ہو یا سیاسی کوششیں، ہر دور میں اہل حق کی لاشیں دہلی کے ہر درخت سے لٹکا دی گئیں لیکن خاموشی ان کا وتیرہ نہیں بنی. تحریک ختم نبوت 1953 میں ہزاروں سینے گولیوں سے چھنی ہو جاتے ہیں لیکن خاموش رہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرتے. محترم سامعین، سلطنت عثمانیہ کے سقوط سے لے کر اس کے فوراً بعد اسلام کا نام لینے پر ترکی میں پابندی لگ جاتی ہے لیکن اہل ایمان اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں اور فلم انڈسٹری کو اپنا ہتھیار بنا کر ارطغرل الغازی جیسے ڈرامے پیش کر کے قوم کو تاریخ اسلام سے جوڑ دیتے ہیں لیکن تائید ستمگر کر کے چپ نہیں رہتے. ارے تاعمر مقدر ہوگا رنج و علم سہنا، تائید ستمگر ہے چپ رہ کے ستم سہنا. اللہ نے طاقت دی کیوں ظلم کیا تو نے، اب میری زباں سہنا، اب میرا قلم سہنا، اب میری زباں سہنا، اب میرا قلم سہنا. شکریہ. سبحان اللہ، بہت خوب. بڑے خوبصورت حوالے موجود تھے ان کی گفتگو میں. آج تو کلیپ بڑی ہو گئی ہے بغیر آڈینس کے بھی. ہماری ٹیم جو ہے اس پہ ان کے لیے بھی بڑی. اچھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنے ساتھ ایک دو لوگ تالیاں بجانے کے لیے جیسے ہم نوا ہوتے ہیں وہ تالیاں بجانے کے لیے آج ہمیں پارٹیسپینٹس کے ساتھ. آپ کے ہم نوائی کے فرائض ہم انجام دیں گے، آپ لوگ فکر نہ کریں. سارا صاحبہ ہیں ماما پارسی سے. آئیے جی، تیار ہیں آپ؟ شروع. صدر محترم، رمضان کا یہی مقدس مہینہ تھا. صدر محترم، رمضان کا یہی مقدس مہینہ تھا. صدر محترم، رمضان کا یہی مقدس مہینہ تھا. دنیا کے نقشے پر ایک نئی ریاست نے جنم لیا. ماؤں کی دعاؤں کا ثمر، بہنوں کی ساروں قربانی کی داستانیں، لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہجرتوں کے دکھ جھیل کر آنکھوں میں خواب سجائے امنگے لیے. جب مہاجرین کے قافلے زمین پر پہنچے تو دلوں نے سجدے کیے. یقین تھا کہ غلامی کی رات ڈھل چکی، اندھیرے کو نئی صبح کا سورج مٹا چکا.
دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست جس کی بنیاد وہ نظریہ اسلام تھا جو ہر قسم کے بت پرستی اور تعصب کا خاتمہ کرتا ہے، عدل جس کی بنیاد ہے، جو بتاتا ہے کہ چپ رہ کر ستم سہنا ستمگر کی تائید ہے۔ مگر ہوا کیا؟ جنم کے ساتھ ہی اردو بنگالی زبان کا جھگڑا 9 سال بعد پاکستان کا بعد ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر 71 میں وطن کیا ٹوٹا، خواب بھی ٹوٹنے لگے، وہ تمام توانائیاں جو وطن کی ترقی میں لگانی تھی سازشوں اور مفاد پرستی میں لگا دی۔ ہم چپ رہے، قانون کو ستمگروں نے امیر کے گھر کی لوٹی بنا ڈالا۔ ہم چپ رہے، جس کا جتنا بس چلا اس نے اتنا وطن کو لوٹا۔ کسی نے اربوں لوٹے تو کسی کا بس پانی اور بجلی چوری پر چلا۔ کبھی ڈال لیکس تو کبھی پناما لیکس، کبھی وکی لیکس تو کبھی جج کیس کی ویڈیو لیکس۔ جناب والا، جمہوریت کے نام پر مفاد پرست ٹولے نے ہمیں طبقوں میں بانٹ دیا، ہم چپ چاپ گروپ اور صوبوں میں بٹ گئے۔ یہ چپ دراصل تائید تھی اس نظام کی کہ جس میں ساہیوال کے مجرموں کو شک کی بنیاد پر بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ تائید تھی اس نظام کی جس میں کتا کاٹ لے تو ویکسین نہیں ملتی۔ ہم نے دیکھا پرسوں یوم مزدور پر مزدور راشن کے لیے سڑک پر، اور بحث اس بات پر کہ احساس پروگرام پر بینر کس کا لگے۔ ہم نے دیکھا کراچی میں سروس رولز کے خلاف گریڈ 1 سے 15 تک کی ساری بھرتیاں غیر مقامی۔ ہم نے دیکھا ستمگروں کا لاک ڈاؤن میں اخلاق ڈاؤن، حصہ دو شٹر اٹھاؤ۔ عام آدمی کو نہ دوا میسر ہے نہ غذا۔ جناب والا، عوام وائرس سے نہیں بھوک سے خوفزدہ ہے۔ ان کے حصے کی 4 ارب کی گندم تو ستمگر کھا چکے۔ جناب والا، سارے SOPs، سارے ضابطے عام آدمی کے لیے، ان کے لیے NRO، PRO، 18ویں ترمیم، صدر علی وقار، لائن آف کنٹرول پر دشمن پھر آؤٹ آف کنٹرول۔ ایک طرف ہندو توا کا نظریہ اور متنازع شہریت بل، تو دوسری طرف کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش۔ بین الاقوامی ادارے چپ، OIC خاموش۔ ارے کون سا جنیوا کنونشن، کہاں کے انسانی حقوق؟ ہم نے 69 میں بھی ستمگر کی تائید کی، ہم 88 میں بھی چپ رہے، کبھی نظریہ ضرورت کے نام پر، کبھی مصلحت کے نام پر۔ ٹائم اپ ہو گیا آپ کا۔ وقت ہے سچ منہ سے نکل جانے دے، لوگ اترائے ہیں ظالم کی۔ سارا آپ کا ٹائم اپ ہو گیا، سارا آپ کا ٹائم اپ ہو گیا۔ آپ نے شروعات تھوڑی دیر سے کی تھی کیونکہ آپ تھوڑا شاید گھبرائی ہوئی تھی اس وجہ سے، لیکن بہت خوب۔ تو آپ کے لیے میں اسٹینڈنگ اویشن دیتی، اگر مجھے اجازت ہوتی میں یہاں کھڑی ہو سکتی، اگر لائٹس کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں آپ کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتی، کیونکہ ان کا کام آپ کا کانٹینٹ اور آپ کی ادائیگی یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ لیکن میں یہاں پر جو میں اور فہیم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو عوام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ عوام کی طرف سے تالیاں بہت زبردست عوام کی رونمائی کی جو آپ نے بات کہی نا، وہ خوبصورت جملہ لاک ڈاؤن میں اخلاق ڈاؤن، بہترین پوری ترجمانی کی آپ نے عوام کی۔ جزاک اللہ، اپنی سیٹ پر جائیے۔ بہت شکریہ، لیکن ججمنٹ ججز اپنے حساب سے دیں گے، ہم نے صرف عوام کی نظر سے اور اپنی فیلنگ بتائی ہے۔ وجاہت حسین محمد میڈیکل کالج میرپور خاص سے ان کا تعلق ہے۔ وجاہت آئیے گا۔ اب دیکھیں شروعات اگر دیر سے ہوگی تو اینڈ میں ٹائم نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہی ہوا ہے سارا کے ساتھ، آپ دھیان رکھیے گا اس بات کا۔ تیار ہیں؟ بسم اللہ کیجیے۔ جناب صدر، بھارت چلتے ہیں۔ دلی کی سڑکوں پر مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ سڑک کنارے لگے لاشوں کے انبار انسانی حقوق کے چہرے پر کالک مل رہے ہیں، اور جناب والا مسجدوں کے مندروں پر رکھے ہنومان کے بت اور لہراتے لال جھنڈے یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ بھارت سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ سوال ہوا امت مسلمہ، جواب آیا خاموش ہے۔ جناب والا، میں لرز کر رہ گیا کہ میرے لیے یہ یقین کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تائید ستمگر ہے چپ رہ کے ستم سہنا۔ جناب والا، مجھے میرے تجسس میں اضافہ ہوا۔ جناب والا، میں نے تاریخ کے اوراق پلٹ کر حقائق جاننے کی کوشش کی تو کبھی میرے سامنے وہ منظر آیا۔ جناب والا، مقبوضہ کشمیر کے اعصاب شکن مناظر دیکھے تو دوسری جانب جناب والا تحفے میں ساڑیاں جاتی دیکھیں۔ جناب والا، کبھی میں نے ایک جانب جناب والا سسکتی بلکتی معصوم مائیں دیکھیں تو دوسری جانب اعلیٰ ترین صدارتی ایوارڈ ملتے دیکھا۔ جناب والا، ایک جانب میں نے بلکتے سسکتے کشمیری مظلومین کو دیکھا تو جناب والا دوسری جانب 1000 ارب کے تجارتی معاہدے ہوتے دیکھے۔ تو جناب والا، کشمیریوں کی مظلوم کشمیریوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرانے لگی کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں؟
आबले पड़ गए जुबान में क्या? जनाबे वाला अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उम्मत मुस्लिमा ने अपने अपने कौमी मफादात की खातिर अपनी जुबानों पर ताले लगा लिए। अफगानिस्तान में मुसलमानों की लाशों के अंबार लग जाना, जनाबे वाला फ़लस्तीन में मुसलमानों का टैंकों तले कुचला जाना, इराक में बकरों की तरह ज़िबा होना, जनाबे वाला बर्मा में मुसलमान ख़वातीन के पेट चाक करके उनके जिस्मों से बच्चों को निकाल कर फुटबॉल खेला जाना, जनाबे वाला यमन में मसाजिद पर बमबारी होना, अफसोस कि शाम का कब्रिस्तान बनना, जनाबे वाला ईरान पे आलमी पाबंदियां लगना, और जनाबे वाला चेचनिया, बोस्निया, लीबिया का वीरान होना भी हमारी जुबानों से कुफुल न खोल सका। तो फिर ये कहना पड़ा कि ताईदे सितमगर है, चुप रह के सितम सहना। जनाबे वाला पाकिस्तान में हमारे साथ क्या कुछ ना हुआ, हम चुप रहे। मादर मिल्लत को गद्दार कहा गया, हम चुप रहे। जनाबे वाला अकरबा परवरी होती रही, हम चुप रहे। लाकानूनियत बढ़ती रही, हम चुप रहे। गुर्बत महंगाई उरूज पे पहुंचती रही, हम चुप रहे। जनाबे वाला कभी फालूदे वालों के नाम पर, कभी सब्जी वालों के नाम पर, कभी दही बड़े वालों के नाम पर जाली अकाउंट्स बनते रहे, पैसे मुल्क से बाहर जाते रहे, हम खामोश रहे। जनाबे वाला दहशतगर्द इस्लामाबाद तक आ गए, हम खामोश रहे। कभी मुझे और आपको गलियों कूचों बाजारों में मजहब के नाम पर, लिसानियत के नाम पर एक दूसरे से लड़ाया गया, हम खामोश रहे। जनाबे वाला कभी हमें बसों से उतारकर शनाख्ती कार्ड देख कर कत्ल किया गया, हम खामोश रहे। जनाबे वाला जुल्म पे जुल्म, सितम पे सितम होते रहे, हम खामोश रहे। जनाबे वाला क्यों? क्योंकि ताईदे सितमगर है, चुप रह के सितम सहना। जनाबे वाला बस मेरी जुबान अकड़ रही है, मेरे गले को चूटियां काट रही हैं। जनाबे वाला मेरे गले को चूटियां काट रही हैं। आपका वक्त तमाम हो गया, है जी। वक्त मुख्तसर रहा, वजाहत बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये आज का टॉपिक था कि नाहक पे अगर आप खामोश रहते हैं तो वो मजलूम के हक की नफी करना है, आप उसके साथ ज्यादती करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस पे मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपको कह दूं कि हम चुप रहे पे जो इन्होंने कहा ना, हम चुप रहे, बोल वजूद में आया ही इसीलिए है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, और बोल चुप नहीं रहेगा। इससे आप बेफिक्र रहिएगा। मुदस्सिर साहब, आज हमने ये जो मौजू था, इसके पीछे एक सोच भी ये थी। कल जो हमने मौजू रखा था वो यही था कि हर मुखालिफ को गद्दार ना पुकारा जाए, तो वहाँ एक मुखालिफत की बात थी। आज जो था वो यही कि वो मुखालिफत जो कि जायज़ है, जो कि हक़ है, और जो नहीं उस पर नहीं अगर बोला जाता तो वो यकीनन जो एक बोल का वतीरा रहा जब से हम इसके साथ तीनों यहाँ पे रोस्ट्रम पे। तो मुझे आज बड़ी खुशी है वैसे कि 2 दिन का जो हमारा हमें भी बड़ी खुशी, बहुत खुशी है। आज बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो माहौल रहा ना, एकदम वो मुकाबले का फील ही खत्म हो चुका था। हाँ, वो आज तीनों ने माशाल्लाह उसको जिंदा किया। आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा अब आज, वैसे तो बड़ा आसान था। अच्छा, उसकी हम वजाहत जी बिल्कुल उसकी वजाहत करेंगे कि वजह क्या है। वो खुद भी डिबेटर्स समझ रहे हैं कि कहाँ पे किसका पॉइंट, और जब बिल्कुल आखिर में होता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है संभालना। मैं नीचे से वजाहत से शुरू करूँगा। वजाहत ने एक डेक्लेमेशन होता है, वजाहत भी उसको समझते हैं बाकी भी और हमारे देखने वाले भी, कि डेक्लेमेशन में आप एक अवामी तकरीर नहीं करते हैं, आप उन्हीं वाक़यात को तशबीहात में, इस्तारों में, ख़ूबसूरत अल्फाज में, डेक्लेमेशन इज़ आर्ट ऑफ ऑरेटरी, तो उसको उस तरह से लिखा जाता है। हम जब डिबेट करते हैं, कन्वेंशनल डिबेट हो या पार्लियामेंट्री हो, तो हमें किसी अशार की, किसी तशबीहात की ज़रूरत नहीं होती, हम उसमें बात करते हैं। लेकिन बहरहाल आपने तकरीर जहाँ आप बताना चाह रहे थे ताईदे सितमगर है, चुप रह, जहाँ बताना चाह रहे थे कि बस वहाँ पे आपका टाइम ख़त्म होगा। इसको कहते हैं मैनेज करके 70 मिनट में आपने गोल करना है हॉकी में, और फुटबॉल में 90 मिनट में गोल करना है। आप कह रहे हैं मैं बस ले जा रहा था, मैं बिल्कुल खाली था, पोल विसल हो गई, ख़त्म होगी बात। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये कंपटीशन है। कि बहुत अच्छी तकरीर थी सारा की तकरीर। सारा ने पहले इब्तिदा में, सारा को ख़ुद मालूम है कि जब आप आते ही अटैम्प्ट लेते हैं, आपने रुके हैं, तो उसके मार्क्स अंदाज के अंदर आपके वहाँ कटते हैं। बहरहाल उसका जो मौजू के साथ है वो काफ़ी हद तक बेहतर जोड़ा गया, लेकिन जहाँ पर हो सकता था ज़्यादा वजाहत, वो शायद उस तरह से नहीं हो पाई है। क्या नाम है, फैसल की तकरीर डेक्लेमेशन के हिसाब से मेरा ख्याल है कि आज मौजू के एतबार से मवाद में सबसे अच्छी थी, कि जो टॉपिक था उस टॉपिक को लेकर, और उसने मेरे ख्याल में टाइम शायद मैनेज कर लिया था। वजाहत की तकरीर बहुत अच्छी थी, लेकिन वजाहत एक तो आपने उस बात का ख्याल रखना है अगर आप अगले राउंड में जाते हैं, मुझे नहीं मालूम है इनके पास है रिज़ल्ट, और दूसरा ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा
سارا نے اس کے بعد سٹارٹ ہونے میں 2 بار کک لگایا لیکن پھر اس کے بعد بہت اچھی گئی. پھر وہاں سے کہیں کوئی بریک نہیں لگا اس کے اندر. تو میں بالکل ایگری کروں گا مدثر سے, لیکن میں ذرا پھنس چکا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا. اچھا تو اب ہمیں فیصلہ لینا ہے کہ مجھے جو ہے مجھے سارا کی جو تقریر ہے وہ بہت اچھی لگی, بہت اچھی لگی, کہ جو حوالے تھے آپ دونوں کی اچھی لگی. اب میں وہی تجویز ہم آپ کی طرف لے کر آتے ہیں, وہ لے کے جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ صدر کے پاس آ جاتی ہے اپیل, جو اختیار آخری ہوتا ہے وہ صدور جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم پھنس ایسے گئے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت 2 اسپیکر جو ہیں وہ پہلی پوزیشن, ہمارا جو ایوریج اسکور ہے تینوں اس سے اوپر ہیں آج. اچھا, جو ہمارا 50 کا اسکور ہے. سب سے پہلے اس بات پہ پہلے تالیاں بجا دیں. اتنا اسکور نہیں لیا تھا پہلے کسی نے جتنا آج. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 لوگ ٹائی پر ہیں 60 کے اسکور پہ. ہمارا ٹوٹل مارک ہے 80 میں سے 2 لوگوں نے 60 لیا ہے, اور جو دوسرے ہیں دوسرے نمبر پہ یا جو تیسری پارٹیسپینٹ یا تیسرے پارٹیسپینٹ ہیں ان میں اور ان میں صرف 1 پوائنٹ کا فرق ہے. تو پھر آپ کو تینوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. وہ جو وہ ایلیمینیٹرز میری کے لیے آپ تجویز نے یہی رکھا ہوا ہے. تھا اور ایک دن ہم نے تینوں کو ہی چھوڑ دیا تھا. ہم اس لیے تجویز دے رہے ہیں, باقی آپ فیصلہ ہماری تجویز یہ ہے. نہیں, میں یہی کہوں گا کہ ہمیں تینوں کو جسٹیفائی تو ایسے ہی ہوگا کہ جب ہم 3 کو چھوڑ سکتے ہیں یا 2 کو چھوڑ سکتے ہیں, تو 3 اور فرسٹ اور سیکنڈ اگر ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے نمبرز کے حساب سے وائلڈ کارڈ انٹریز بھی ہیں, اور ہمارا فائنل راؤنڈ بھی اچھا ہو. ہماری جانب سے تو یہی ہے کہ آپ تینوں کو آگے چلیں. اور مدثر مجھے یاد ہے آج سے 2 روز پہلے ہی ایسا ہوا تھا کہ تینوں کے تینوں ہم نے آگے مقابلے میں ان کو شامل ہی نہیں کیا. صرف ایک کو کیا تھا, 2 کو نہیں کیا تھا. 2 کی ہمارے پاس گنجائش تھی. تو جناب آج کے جو ٹاپ اسکورر ہیں وہ ہیں محمد بن فیصل, آپ کو مبارک ہو. فیصل صاحب آپ کو. دوسرے ہمارے جو ٹاپ اسکورر ہیں جو کہ ٹائی ہے دونوں میں, وہ ہیں جی وجاہت حسین. مبارک, آپ دونوں میں ٹائی ہوا سیکنڈ راؤنڈ میں جا رہے ہیں. بالکل. سارا جو کہ صرف 1 نمبر سے پیچھے ہیں 59 پوائنٹس کے ساتھ. ہمارے صاحب صدر کے فیصلے میں اور ہماری بھی تجویز یہ تھی کہ تینوں مقررین جو آج کے ہیں وہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. بہت زبردست. اور تینوں مقررین جو ہے وہ یہاں سے خالی ہاتھ بھی نہیں جائیں گے, ان کے لیے تحفوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے, وہ بھی آپ لے کے جائیں گے. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.